नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। हमारी ख़ास पेशकश राह नजात में आपका तहे दिल से खैर मक़दम है। मैं हूँ अतहर सईद, आपका मेज़बान आपके साथ। और नाज़रीन, आपके तमाम तर सवालात के जवाब देने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा हैं मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब, मारूफ आलिम, मुफ़क्किर और दानिश्वर। मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब का हम स्टूडियो में पुरतपा खैर मक़दम करते हैं, उनका इस्तक़बाल करते हैं। मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब, नाज़रीन, हमारा आज का जो मौज़ू है हमसाया यानी पड़ोसी और उसके हुकूक़। बहुत अहम मौज़ू है। अल्लाह ताला ने हमें बेहद खूबसूरत रिश्तों की डोर में बांधा है नाज़रीन, जिसमें कुछ समाजी रिश्ते हुआ करते हैं, कुछ हमारे खूनी रिश्ते हुआ करते हैं। खूनी रिश्ते मसलन हमारे माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, औलाद वगैरह, और कुछ रिश्ते हम समाज की बुनियाद पर कायम किया करते हैं। और इन रिश्तों में बहुत अहम रिश्ता हुआ करता है, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि सबसे अहम रिश्ता हमारे हमसाया के साथ होता है, हमारे पड़ोसी के साथ होता है। और इस्लाम की एक और ख़ूबी है नाज़रीन, इस्लाम ने हर रिश्ते के लिए ज़िम्मेदारियाँ तय की हैं, हर रिश्ते के हुकूक़ तय किए हैं, उनके फ़राइज़ तय किए हैं, और उनकी पामाली को भी इस्लाम ने अच्छी नज़र से नहीं देखा है, उनके नताइज से भी हमें बाखबर किया है। बहरहाल आज इन समाजी रिश्तों में अहम रिश्ता हमसाया के ताल्लुक़ से मौलाना साहब की हम तफसीली रहनुमाई हासिल करने जा रहे हैं। लेकिन आगाज़ हम यहीं से करते हैं कि सबसे पहले तो मौलाना साहब हम ये जान लेते हैं कि हमसाया कहते किसे हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने सूरह निसा की आयत नंबर 36 में जो फरमाया है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वअब्दुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसानन व बिज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन व इब्निस सबील वल जारि ज़िल क़ुरबा वल जारिल जुनुब वस्साहिबि बिल जंब। तीन रिश्तों को, तीन तरह का पड़ोस बताया हुज़ूर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। जी जी जी। एक तो वो पड़ोसी है जो रिश्तेदार भी है, वल जारि ज़िल क़ुरबा। दूसरा वो पड़ोसी है वल जारिल जुनुब, जो अजनबी है लेकिन पड़ोस में रहता है जी, वो उसका भी एक हक है। जो रिश्तेदार भी है पड़ोसी भी है, उसका डबल हक हो गया, रिश्तेदारी का हक भी और उसके पड़ोस का हक भी। दूसरा वो जो है अजनबी लेकिन पड़ोस में रहता है जी, उसका भी हक हो गया, बस साहिब बिल जंब। और एक वो आदमी है जो ट्रेन में, बस में, हवाई जहाज़ में, कहीं रास्ते में चलते हुए साथ हो गया है उसका, वक्ती तौर पर साथ हुआ है, लेकिन वो भी एक पड़ोस है। वो भी हमसाया, एक लफ्ज़ जो बोलते हैं, हमसाया का मतलब होता है साए में शरीक, यानी बिल्कुल करीब है वो, बिल्कुल जी। तो उसका भी एक हक होता है। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक इरशाद फरमाया है, माज़ाल जिब्रील यूसीनी बिल जारि हत्ता ज़ननतु अन्नहु सयुवर्रिसुहु, कि मुझे जिब्रील अलैहिस्सलाम बराबर लगातार और बार बार पड़ोसी के हुकूक़ के बारे में कहते रहे, यानी अल्लाह ताला की तरफ से कहते रहे, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अपनी तरफ से तो कुछ कहेंगे नहीं। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इतनी बार बार मुझे ताकीद की गई कि मुझे एहसास हुआ कि शायद ये रिश्तेदारों की तरह से, ख़ानदान वालों की तरह से ये मीरास में भी हिस्सेदार हो जाएगा जी। हर चीज़ में हक, उसका भी हक, इसमें भी हक, उसमें भी हक। खाना बना रहे हो तो उसकी खुशबू से उसको तकलीफ न पहुंच जाए। जी जी। आपने खाना बनाया और उसमें बहुत उम्दा किस्म का देसी घी का बघार लगाया है, बहुत शानदार खाने बन रहे हैं, और एक भूखा आदमी बेचारा पड़ोस में रहता है जी। उसकी खुशबुएं उसे परेशान कर रही हैं, उसकी भूख भड़का रही हैं, और आपने उसे एक लुक़मा भी खाना नहीं दिया, ये आपने उसके ऊपर जुल्म किया है जी। तो ये भी हुकूक हैं, ये भी हुकूक। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कोई आदमी मोमिन नहीं हो सकता जबकि वो आदमी पेट भर के सो जाए और उसका पड़ोसी भूखा हो। बिल्कुल, तो उसे मोमिन नहीं है जी जी। यानी ये नहीं कि वो बुरा आदमी है या कोई मोमिन ही नहीं है, उसका ईमान ही खत्म। और कौन कह रहा है? अल्लाह रब्बुल आलमीन के बाद कायनात का सबसे बड़ा मुफ्ती आज़म हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि वो आदमी मोमिन नहीं है। तो इससे इसकी अहमियत का अंदाज़ा कीजिए कि इसका कितना बड़ा हक होता है जी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अभी चंद रोज़ पहले ज़िमनन इसका जिक्र आया था कि ला तहक़िरन्न जारतुन लिजारतिहा वलो बिफ़िरसनि शातिन, कोई पड़ोसन किसी पड़ोसन को देने के लिए उसे हक़ीर मामूली चीज़ न समझे कि ज़रा सा शोरबा, एक हड्डी है, क्या देती फिरूं किसी को,
ہو سکتا ہے کہ اس کے یہاں اسی کی وجہ سے روکھی روٹی رکھی ہوئی ہو اور کھانے کے لیے منتظر ہو، ذرا سا شوربہ اور ایک ہڈی یا بوٹی اسے پہنچ جائے گی، اس کا کام ہو جائے گا۔ تو اس لیے پڑوس کا ہر وقت خیال رکھنا ضروری ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کے مطابق اگر ہم مومن رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ آج شام کو ہمارے پڑوس میں کیا حال رہا، ہماری ذات سے ہمارے پڑوسی کو تکلیف نہ ہو۔ مولانا صاحب، ہمسایہ کہتے کسے ہیں؟ کتنی دوری کا جو پڑوسی ہے، محلے دار ہے، وہ ہمارے ہمسایہ کہلائے گا؟ دیکھیے ویسے تو جو جتنا قریب ہے اس کا حق اتنا زیادہ ہے جی، لیکن 40 گھر بتائے گئے ہیں، اس طرف 40 گھر، اس طرف 40 گھر، ادھر 40 گھر، پیچھے 40 گھر، اس طرح سے آپ اندازہ کیجئے۔ اور گھر اگر دور دور بنے ہوئے ہیں اور بڑے بڑے مکانات ہیں تو بہت لمبا فاصلہ ہو جائے گا، اور اگر چھوٹے چھوٹے ہیں تب بھی 40 گھر تک جو ہے وہ پڑوس کا دائرہ ہے، وہاں تک کی ضرورتوں کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے اگر ہم اپنے ایمان کو سلامت رکھنا چاہتے ہیں۔ اور یہ کتنی آخری بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اسے وراثت میں بھی حصے دار بنا دیا جائے گا، کہ تمہاری جائیداد جب بچے گی تمہارے جانے کے بعد تو تمہارے بیٹے کا اتنا حصہ اتنا حصہ ہوگا۔ مجھے یہ اندیشہ تھا شاید اس کا بھی وراثت میں حصہ ہو جائے گا، ہوا نہیں اس حد تک، لیکن اہمیت دی گئی ہے ہمسایہ کو کہ ہمسایہ ہمارے عزیز اقارب سے زیادہ اہم ہوتا ہے، اور ہوتا بھی ہے مولانا صاحب۔ ہمارے جو عزیز ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، وہ ہم سے کہیں دور رہتے ہیں، اگر ان کو خبر ہوتے ہوتے تو بہت دیر ہو جاتی ہے۔ آدمی کی طبیعت خراب ہوئی مثال کے طور پر، رات میں طبیعت خراب ہوئی ہے، جی جی، ڈاکٹر کو جانے کی ضرورت ہے، آپ کا بیٹا کہیں دور رہتا ہے، آپ کے بھائی کہیں دوسری جگہ رہتے ہیں، لیکن پڑوسی تو وہیں خبر ہونے تک، ہاں تو یہ فوراً جو اطلاع ہوتی ہے وہ پڑوسی کو ہوتی ہے، بے شک آپ کے کھانسنے کی، آپ کے آہ کرنے کی، آپ کے بچہ رو رہا ہے، صبح کو پڑوسن آ کے پوچھتی ہے کہ بہن آپ کے بچے کی طبیعت خراب ہے، رات کو بہت رونے کی آواز آ رہی تھی۔ کئی مرتبہ تو یہ ہے کہ آپ کے گھر میں ہلچل ہوتی ہے تو پڑوسی کے دل میں ہلچل ہو جایا کرتی ہے، وہ آپ کے دروازے پہ کھڑا ہوتا ہے آپ کی مدد کے لیے کہ بھئی سب خیر سے تو ہے، اور تو یہ آپ کے ایک حساس پڑوسی ہونے کے ناطے یہ ہوتا ہے، آپ کے تعلقات پر بھی یہ بہت کچھ منحصر کرتا ہے کہ آپ کے اپنے ہمسائے کے ساتھ کتنے بہتر تعلقات ہیں۔ لیکن دور حاضر میں تو مولانا صاحب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں ایک مریض رہتا ہے، ہمارے گھر میں بزرگ رہتے ہیں، ہمارے گھر میں چھوٹے بچے پڑھنے والے ہوتے ہیں، اور ہمارا جو پڑوسی ہے وہ تیز آواز میں موسیقی کا لطف لے رہا ہوتا ہے۔ ایک پہلو یہ ہوا، دوسرا پہلو یہ ہوا کہ ہمارے گھر میں تو بہت اچھے اچھے سالن بن رہے ہیں، بہت اچھے پکوان بن رہے ہیں، ہمارا جو مفلس ہمارا ہمسایہ ہے وہ ان کی خوشبوؤں سے ہی معطر ہوتا ہے۔ جی، یہ بہت عجیب وہ خوشبوؤں سے معطر نہیں ہوتا بلکہ اسے اذیت پہنچتی ہے۔ صحیح ہے، آپ کے بچوں نے پھل کھائے جی، اور آپ کا ڈبہ خدا نخواستہ باہر رکھا ہوا ہے، جی، کوڑے دان جو ہے اس کو ہمیشہ اندر رکھنا چاہیے۔ باہر رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کیا کھایا، کیا لائے، آپ کے عمدہ قسم کی بسکٹوں کے ڈبے اور اس کے پیکٹ، جی، اس کے اوپر کے کاغذ وہ باہر پڑے ہوئے ہیں، جی جی، آپ کے بچوں نے پھل کھائے ہیں، سیب کے چھلکے باہر پڑے ہوئے ہیں، آپ کے یہاں خربوزے آئے ہیں وہ چھلکے باہر پڑے ہوئے ہیں، اس بیچارے نے پورا موسم گزر گیا، پوری فصل گزر گئی، ایک دن بھی اس کو خربوزہ کھانے کی نوبت نہیں آئی۔ ہاں، یہ آپ کو اندازہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کے بچوں کے اوپر، بچہ تو نہیں جانتا نا، وہ ماں سے کہے گا، اس نے جا کے دیکھا خربوزے کے چھلکے پڑے ہوئے ہیں، اس نے اپنی ماں سے کہا کہ امی خربوزہ کھاؤں گا، وہ کہاں سے لائے؟ بے شک، وہ دل محسوس کر رہ جاتی ہے۔ بے شک، تو ہمیں آپ نے وہ تکلیف کا سامان کیوں کیا؟ اگر آپ اپنا وہ ڈبہ اندر رکھیے، اور ایک ٹکڑا اس میں سے اگر پڑوسی کے یہاں بھیج دیں گے تو ایک تو یہ ہے کہ اس پڑوسی کے دل کو بھی اچھا لگے گا، اس کو اچھا احساس ہوگا۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کے رشتے استوار ہوں گے، آپ کے رشتے استوار ہوں گے۔ کل کو یہ ایک پھانک اور ایک ٹکڑا جو ہے یعنی کتنے کاموں میں کام آئے گا، وہ آپ کا بالکل غلام بن جائے گا، اس لیے وہ بیچارہ غریب آدمی ہے، وہ کھا نہیں سکتا، آپ نے اس کو آدھا خربوزہ دے دیا، ایک خربوزہ دے دیا، آپ کے یہاں 5 کلو آئے ہیں، ایک خربوزہ اٹھا کے آپ نے اسے دے دیا، آپ کا کیا کام ہو رہا ہے؟ کوئی ترستا ہے ذرا سی روشنی کے لیے اور کسی کے گھر 1000 دیے جلتے ہیں، تو ایک دیا 1000 دیوں میں سے ایک دیا اٹھا کے اگر اس کے یہاں رکھ دیا تو اس کے گھر بھی روشن ہو جائے گا۔ مولانا صاحب، پڑوسی کے جو حقوق ہیں ان پر میں چاہتا ہوں کہ آپ کا بیان ہو جائے کہ اس کے حقوق کیا ہیں اور ہمیں ان کو کس طرح سے بجا لانا چاہیے۔ دیکھیے، ایک جو بات آپ نے کہی وہ تو اذیت کی ہے۔ ہمارا اس وقت کا جو دور چل رہا ہے جس میں ہم جی رہے ہیں، اس وقت کا حال یہ ہے کہ کثیرا با کسے کارے نباشت، کسی کو کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اوپر والا جو ہے
یہ تک پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں کا رہنے والا ہے, کہاں سے آ کے وہ ایک مہینے پہلے یا 2 مہینے پہلے آیا, اس کی طبیعت خراب چل رہی ہے, ٹھیک چل رہی ہے, وہ کب مر گیا خدا نخواستہ, اس کی حالت کیا ہے کچھ معلوم نہیں, بس آ رہے ہیں لوگ, جا رہے ہیں. اسے تو اتنا معلوم ہوا کہ کل سے کئی دفعہ لوگ آئے گئے ہیں, پتہ نہیں کیا بات ہے. ہماری ہمدردی کا تقاضا ہے کہ ہم خود پوچھیں, خیریت تو ہے, اس کو پوچھیں, ضرورت ہو تو اس کی کچھ مدد کریں, پیسے کی ضرورت ہو, بعض دفعہ پیسہ لکھ پتی موجود ہے. ایک آدمی ہے ریٹائر زندگی گزار رہا ہے, اس کو پینشن معقول آتی ہے, لیکن بچے کہیں دور ہیں, باہر ملک میں ہیں, خیر خبر لینے والا کوئی نہیں ہے. آپ 5 منٹ جا کے اس کے پاس پہنچ جائیں, خیریت پوچھ لیں, اس کو بہت بڑا سہارا مل جائے گا. کبھی کبھی عملی ضرورت ہوتی ہے. آپ نے اپنے بچے سے کہا کہ انکل کی جا کے دوا لے کے آؤ, پیسے اس کے پاس ہیں لیکن اٹھ کے جانے کی ہمت نہیں ہے, تو جا کے اس کی دوا لا دی, اس کو کوئی اور کام ہے وہ کر دیا, کوئی سامان منگوانا ہے وہ لا دیا. یہ ایک بہت بڑا کام ہے, اور یہ چیز انسان کو کسی اور کے اوپر احسان نہیں ہے. آپ جب کسی پڑوسی کی کچھ مدد کرتے ہیں تو اس کو آپ کم دے رہے ہیں, اس سے بہت بڑا آپ حاصل کر رہے ہیں, اللہ رب العالمین کے رحمتوں کا حصہ آپ کو مل رہا ہے, آپ کا ایمان مکمل ہو رہا ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں آپ کو مل رہی ہیں. تو یہ اس طرح کی چیز ہے. اور یہ تو وہ پڑوسی ہے جو گھر کے ساتھ رہتا ہے. ایک وہ پڑوسی ہے جو ساتھ میں آپ گزر رہے ہیں, مثال کے طور پر بس میں بیٹھے ہوئے جا رہے ہیں ساتھ میں. ایک آدمی ہے جو اس کو بیڑی سگریٹ سے پریشانی ہوتی ہے, آپ سگریٹ پی رہے ہیں, کش پہ کش لگا رہے ہیں, اور دھواں چھوڑ رہے ہیں, اس کو پریشانی ہو رہی ہے, آپ اس سے پوچھ تو لیجئے کہ آپ کو کوئی دقت تو نہیں ہے. تو اس نے کہا نہیں دقت تو ہے. اس نے کہا, آپ نے کہا ٹھیک ہے, آپ نے جو ہے بجھا کے اور باہر پھینک دی, اور اس کے بعد 1 گھنٹے 2 گھنٹے جتنے دیر میں آپ رہے, آپ کو کتنی بھی دقت ہوتی رہی, آپ نے سگریٹ کو ہاتھ نہیں لگایا. یہ اس کی رعایت ہے. اسی طریقے سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ دیکھیں گے کہ بس میں جو 2 سیٹ والی جگہ ہے, وہاں پر جو آدمی پہلے سے آ کے بیٹھ گیا ہے وہ تقریباً 1.5 سیٹ پہ ادھر جھک کے ادھر تک کر کے اس نے 1.5 سیٹ پہ قبضہ کر رکھا ہے. اب ایک آدمی آیا ہے, وہ بیٹھنا چاہتا ہے, تو آپ ہل نہیں رہے ہیں, وہ اسی کونے پہ بیٹھ جائے. اس نے کہا بھائی صاحب ذرا سرک جائیے, کیونکہ ہے تو جگہ, بیٹھ جاؤ. یہ جو ہے جاری الجنوب کی خلاف ورزی ہے. صحیح بات ہے. اور مولانا صاحب یہ وقتی ہمسایہ کے تعلق سے ایک ذہن میں بات یہ آئی ہے کہ حاملہ عورتیں ہوتی ہیں اور جو معصوم بچوں کو گود میں لیے ہوتی ہیں, ہم سیٹ پر دراز ہوتے ہیں, ہم اتنی زحمت نہیں کرتے ہیں کہ اس خاتون کو جگہ دے دیں, بلکہ آنکھیں موند لیتے ہیں اور یہ ڈرامہ کرتے ہیں کہ ہم سو رہے ہیں یا دوسری طرف دیکھ رہے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کون کھڑا ہوا ہے. حالانکہ ضمیر ملامت کر رہا ہے آپ کا, آپ کا ضمیر جو ہے لڑ رہا ہے آپ سے کہ بے غیرت, اس کو بیٹھنے کی جگہ دے, یہ حاملہ بھی ہے, اس کے گود میں بھی بچہ ہے, اور یہ جھٹکے لے رہی ہے بس, تو اس کو سنبھلنا پڑ رہا ہے, کبھی ڈنڈا پکڑ رہی ہے, کبھی وہ بس کی سیٹ پکڑ رہی ہے, اور تجھے غیرت نہیں آ رہی. وہ اپنی بے غیرتی کو اور ضمیر کی ملامت کو آنکھ بند کر کے ادھر ادھر دیکھ کے کر رہا ہے. اس وقت میں اس کا فرض یہ ہے کہ وہ کھڑا ہو جائے اور اس کو سیٹ دے. اس بے حسی سے باہر کیسے آئیں مولانا صاحب؟ اس بے حسی سے باہر آنے کے لیے انسانیت کا محاسبہ خود ہمیں کرنا پڑے گا. حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا. ضمیر سے بڑا کوئی آدمی ڈانٹنے والا کوئی نہیں ہے, کوئی پولیس نہیں ہے, کوئی عدالت نہیں ہے. سب سے بڑی عدالت ہمارے سینے کے اندر فٹ کر دی ہے اللہ رب العالمین نے, جسے ہم ضمیر کہتے ہیں. وہ ہمیں کہتا ہے کہ تو یہ غلط کر رہا ہے. ابھی چند روز پہلے جو ہم نے ایک پروگرام کیا تھا, اس میں ہم نے نفس لوامہ کا ذکر کیا تھا, ملامت کرنے والا نفس. وہ ہمیں کہتا ہے تو یہ غلط کر رہا ہے. جب وہ اندر سے ہمیں کہے تم غلط کر رہے تو فوراً مان لیجئے, ورنہ وہ مفتی ہمارا جو اندر بیٹھا ہوا ہے وہ مردہ ہو جائے گا, وہ خاموش ہو جائے گا. وہ کہے گا 100 دفعہ کہتا ہوں تو یہ مانتا نہیں, تو فائدہ کیا میرے بھونکنے کا, میں چپ بیٹھ جاتا ہوں, اب تو جو کچھ چاہے کرتا رہے. ایک وقت وہ آتا ہے, پھر اس طرح کی حرکتیں اس کی بڑھتی ہیں, اور پھر خدائی عتاب میں یہ آ جاتا ہے. ایک وقت وہ آئے گا جب یہ بوڑھا ہوگا, کمزور ہوگا, اور اس کو نوجوان لڑکے سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے, اور وہ کہکہا لگا رہے ہوں گے, اور وہ اس کو تانے دے رہے ہوں گے, بڈھا سیدھا نہیں کھڑا ہوا جاتا, ڈنڈا پکڑ لینا اوپر سے, نہیں سنبھلا جاتا. یہ ساری باتیں کیوں سننی پڑتی ہیں؟ اس نے اپنی جوانی میں ایسے بوڑھوں کا خیال نہیں رکھا. اس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ کوئی نوجوان کسی بوڑھے آدمی کا اس کے بڑھاپے کی وجہ سے جب خیال کرتا ہے تو لازماً خدا پاک اس کے بڑھاپے میں کوئی ایسا آدمی پیدا کرے گا جو اس کا خیال رکھے گا. بے شک بے شک. اور یہ ایک قدرت کا انتظام ہے. ہم آنے والے کل کو کیوں بھول جاتے ہیں کہ کل آج جو اس شخص کے ساتھ گزر رہی ہے کل کو میرے اوپر گزر سکتی ہے یا گزرے گی, لازماً گزرنی ہے. اگر زندگی ہے, ورنہ ایسا بھی ہو سکتا ہے
کہ زندگی ہی باقی نہ رہے، لیکن اگر زندگی باقی رہی تو اس وقت کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ ضمانت لی ہے کہ لازماً کوئی ایسا آدمی پیدا کیا جائے گا جو تمہارے بڑھاپے میں، تمہاری کمزوری میں، تمہاری بیماری کی حالت میں تمہاری مدد کرے گا، تمہارا ساتھ دے گا۔ مولانا صاحب، ہمسایہ کے حقوق کی اگر ہم پامالی کرتے ہیں اس کو نتائج پر بھی ہم بات کر لیں۔ دیکھیے، جب ہم کسی بھی حق کو پامال کرتے ہیں، یہ تو ہم ابھی اس کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، ورنہ ہر پیڑ پودے کا، ہر پرندے کا، ہر چیونٹی کا، ہر جاندار کا ایک حق ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فی کل کبد رطبۃ حرا اجر، ہر تر کلیجے والے کے ساتھ نیکی کرنے میں خدا پاک اجر دیتا ہے۔ تو جب اس کو اجر دیتا ہے تو یہ معاملہ تو پڑوس کا ہے، جس کو قرآن مجید نے تاکید فرمائی ہے۔ اور پڑوسی، ہم ایک لفظ بول دیتے ہیں پڑوسی، قرآن مجید کہہ رہا ہے 3 طرح کے پڑوسی ہیں۔ ایک تو وہ پڑوسی ہے جو رشتہ دار بھی ہے، اس کا حق سب سے زیادہ ہے۔ ایک وہ پڑوسی ہے جو اجنبی ہے، اور یہ پڑوسی جس کا میں نے ذکر کیا، بس کا پڑوسی ہے، ٹرین کا پڑوسی ہے۔ بازار میں ہم سودا خریدنے کے لیے گئے ہیں، وہاں ایک آدمی پہلے سے بیٹھا ہوا ہے، ہم اس سے ہمارا کچھ تعلق ہے دکاندار سے، ہم نے کہا ذرا مجھے پہلے فارغ کر دیجئے، یہ کام ہے وہ کام ہے، اس کو پریشانی ہو رہی ہے، بھئی وہ بھی تو پہلے سے بیٹھا ہوا ہے، اس سے اجازت لے لیں، اس سے اجازت لیجئے، ورنہ لائن سے آپ بعد میں آئے ہیں، پہلے اس کا کام ہونے دیجئے، پھر اس کے بعد آپ اپنا کام کا تقاضا کیجئے۔ یہ حق بن گیا، یہ پڑوس کا حق ہے۔ یہ تھوڑی دیر کا جو ہمارا پڑوس ہے وہ اس پڑوس کا حق ہے۔ راستے میں چل رہے ہیں، ہم چلتے چلتے ایک دم مڑ گئے، ہمارے پیر کے نیچے اس کا پاؤں آ گئے، اس سے ہم ٹکرا گئے، یہ جلد بازی ہماری غلط تھی، ہمیں اسے نکلنے کا موقع دینا چاہیے۔ کوئی خاتون ہے، وہ بیچاری گزر رہی ہے، اور بعض خواتین ایسی حیا شعار اور ایسی باپردہ ہوتی ہیں کہ آپ بالکل برابر سے نزدیک ہو کے گزر رہے ہیں، اس کو ناگوار ہے، آپ تھوڑے سے فاصلے سے رہیے، اس کے پیچھے پیچھے نہ چلیے، یا تو آپ ٹھہر جائیے، آگے بڑھ کے تیز قدموں سے آگے ہو جائیے، تاکہ اس کو ایک حیا کا اور ایک شرمندگی کا احساس نہ ہو۔ یہ ساری چیزیں ایک حساس دل کے اندر یہ چیزیں آتی ہیں، اگر دل ہی مر گیا ہے آدمی کا تو یہ ساری باتیں سمجھ میں نہیں آتی، بے حسی آ جاتی ہے، اور بے حسی میں پھر آپ کچھ بھی کر جائیے، اس کا کوئی اذا فاتک الحیاء، عربی کا ایک مقولہ ہے، اذا فاتک الحیاء ففعل ما شئت، جب تمہاری شرم اتر گئی تو پھر جو چاہو کرتے رہو۔ کئی معاملوں میں تو مولانا صاحب پڑوسی کے حقوق جو ہیں وہ آپ کے اپنے عزیزوں سے کہیں زیادہ ہوتے ہیں، اور کہیں زیادہ ہمیں ان کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ مثلا اگر ہم بحیثیت ہیں، ہم اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، ہم سب کچھ تعلیم یافتہ، ہر اعتبار سے ہم اونچے ہیں، اور ہمارا پڑوسی جو ہے وہ غریب ہے، کم تر ہے، پریشان ہے، تو ہمیں اپنی ہمیں جو حیثیت دی ہے اس کی نمائش واجب نہیں ہے، شو نہیں، ان کی نمائش ضروری نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو حیثیت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، اس حیثیت سے اس کو فائدہ پہنچائیے۔ آپ کے پاس گاڑی ہے، وہ بیمار ہوا، آپ اگر خود جا سکتے ہو تو خود جا کر، ورنہ اپنے ڈرائیور سے، اپنے ملازم سے کہیے کہ وہ ان کو ہسپتال لے جاؤ، اور دوا لینے کی ضرورت ہے۔ وہ آپ کو اندازہ ہے کہ یہ بیچارہ غریب آدمی ہے، دوا کے پیسے اس کے پاس نہیں ہیں، آپ نے کہا پرچہ کہاں ہے ڈاکٹر کا، انہوں نے کہا یہ ہے، لائیے تشریف رکھیے اور آپ بیٹھیے، میں لے کے آتا ہوں۔ وہ کمزور بھی ہے، بیمار بھی ہے، مالی حالات سے بھی کمزور ہے، آپ نے دوا لا کے اس کو دے دی، ڈاکٹر کے یہاں پہنچا دیا، دوا دلائی، اس نے کہا کہ بھائی صاحب چچا میاں کتنے پیسے ہوئے، جو کہ نہیں بس ہو گیا، وہ آپ بیٹھیے، اور آپ نے اس کو لا کے گھر پہنچا دیا، آپ آ کے اپنے سو گئے۔ اس کے دل سے جو دعا نکلے گی وہ اس سے زیادہ قیمتی چیز ہوگی جو آپ نے اپنے کار کا پیٹرول خرچ کیا ہے، یا آپ نے جو پیسے اس کے دوا داروں میں خرچ کیے ہیں، جو آپ نے تھوڑی سی زحمت اس کے لیے اٹھائی ہے، اس کے دل کی دعائیں، چاہے وہ دعا نہ دے، اس کے دل کو جو راحت پہنچی ہے، اسے خدا پاک دیکھ رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے یہاں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ایک ذرے کے برابر بھی نیکی خیر انجام دے گا وہ بھی اس کے سامنے آ جائے گی، اور جو ایک ذرے کے برابر بھی برائی کرے گا، غلطی کرے گا، گناہ کرے گا، بدی کرے گا، وہ بھی اس کے سامنے آ جائے گی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ زندگی میں پتہ نہیں کہاں کہاں آپ کے لیے بڑی بڑی مشکلات میں آپ کا سہارا بنے گی، آپ جانتے نہیں ہیں، لیکن ایمان بالغیب کا تقاضا یہی ہے، ہم ایمان بالغیب رکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ یہ کام تم کرو، ہم کر رہے ہیں، کیا فائدہ ہوگا ہمیں نہیں معلوم۔ مولانا صاحب چونکہ وقت کم ہے، ہمارے کالرز بھی منتظر ہیں، میں ایک سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ہماری جو مدد ہوتی ہے، ہم جو زکوٰۃ نکالتے ہیں، امداد نکالتے ہیں، اس کے مستحق بھی پہلے ہمارے ہمسایہ ہوتے ہیں؟ دیکھیے، ہمسائے میں جو رشتہ دار بھی ہے اور ہمسایہ بھی ہے، سب سے زیادہ حق اس کا ہے، اس کے بعد پھر ہمارے رشتہ دار ہیں یا پڑوسیوں میں،
اور یہ شرط بہرحال اپنی جگہ ہے کہ وہ ضرورت مند ہوں. جی جی جی. اگر ضرورت مند نہیں ہے پڑوسوں کو پھر ہم زکوٰۃ کی رقم میں سے نہیں دے سکتے. ویسے ضرورت مند ہیں تو ان کی مدد کرنی چاہیے. اور اس کے علاوہ اور بھی جو دوسری چیزیں ہیں، صدقہ فطر ہے، اس سے مدد کیجئے. وہ کچھ نہیں ہے، زکوٰۃ کا وقت آپ گزر چکا، آپ دے چکے، صدقہ فطر کا بھی گزر چکا، آپ دے چکے، لیکن کھانا آپ نے بنایا ہے کچھ اچھی چیز جو ہمیشہ بار بار نہیں بنتی وہ بنائی ہے، ایک آدھ پلیٹ بھیج دیجئے. ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا کوئی خاص چیز بنتی تھی، حلیم بن رہا ہے، کچھ اور بن رہا ہے، تو دور دور تک وہ بھیجتے تھے. اور پڑوسی بھی جب انہیں معلوم تھا کہ لوگ بھیجتے ہیں تو وہ کہتے تھے استانی جی جب آپ کے حلیم بنے گا تو تھوڑا سا ہمیں ضرور چکھائیے. یہ حق ہوتا تھا اور حق سے کہا جاتا تھا. وہ کہتے تھے اور وہ پہنچتا تھا. کہتے ہیں نا کہ کہاں گئے وہ لوگ جو آتے جاتے میرے آداب پر کہتے تھے کہ جیتے رہیے. کچھ جو یہ آداب تھے، جو تہذیب تھی، جو طریقہ تھا، اسلام کے جو دستور تھے، ان سے ہم کہیں نہ کہیں دور ہوتے جا رہے ہیں، ان کی طرف سے غافل ہوتے جا رہے ہیں. مولانا صاحب کالر سے بات کرنے کا وقت ہو رہا ہے. مختصر میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے ہمسایہ کا خیال رکھیے. اور یہ چیزیں اگر سماج سے مٹ گئی ہیں تو سماج ہم اور آپ ہی تو ہیں، اس کو زندہ کیجئے. بالکل زندہ کرنے کی ذمہ داری ہماری ہے. جو چیزیں ہم بھول گئے ہیں ان کو یاد کرنے کی ضرورت ہے. اپنے پڑوسی کا، اپنے ہمسایہ کا ہمیں خیال رکھنا ہے، اس کی تمام تر ضرورتوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے، اور اس کی نیکی بہر طور ہمیں ملے گی. اس جہان میں بھی اس کی خوبیوں کا ہمیں لطف لینے کا موقع ملے گا اور آخرت تو ہماری روشن ہوگی ہی. آئیے ان کلمات کے ساتھ دو کالر سے بات کرتے ہیں. ریحانہ صاحبہ ہماری پہلی کالر ہیں، ناگپور سے ہمارے ساتھ ہماری فون لائن پر ہیں، اور اس کے بعد بہن تبسم سے ہم بات کریں گے جو کہ جلگاؤں سے سوال پوچھنا چاہتی ہیں. ریحانہ صاحبہ فرمائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت اچھا موضوع ہے آپ کا. کئی بار آپ بتاتے کہ پڑوسی غریب رشتے داروں کو سمجھنا چاہیے. بے شک. لیکن پیسے والے جو رہتے رشتے دار بھی وہ اپنے غریب رشتے داروں کو نہیں سمجھتے. وہ نمازی بھی رہ کر یہی سوچتے کہ ہم اچھے ہیں، ہم بہت اچھے ہیں، یعنی غریبوں کی پریشانی جان کر بھی انجان بن جاتے. بہت اچھا موضوع ہے آپ کا. اور میں نے کل کال لگائی تھی کہ میرے بھائیوں کی نماز کے بارے میں پوچھی تھی. مولانا صاحب سے کہنا چاہتی، مولانا صاحب نے جو سورہ فرقان کی آیات بتائے میں وہ روز 5 ٹائم کی نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد پڑھتی ہوں اپنے بچوں کے لیے، سب کے لیے. تو لیکن ایسا کوئی فرق ہی نہیں لگتا کہ میرے بھائی نماز پڑھ رہے ہیں. اللہ بہتری کا معاملہ فرمائے گا. آپ کوشش کرتے رہیے، مولانا صاحب کی مزید رہنمائی آپ تک پہنچے گی. بہن تبسم سے بات کریں گے، جلگاؤں سے سوال پوچھنا چاہتی ہیں. خیر مقدم آپ کا تبسم صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. فرمائے بہن کیا سوال ہے؟ مجھے 2 سوال ہے. میں 10 سال سے بہت پڑھائی کر رہی ہوں پر مجھے کامیابی نہیں مل رہی. اور دوسرا سوال ہے 10 سال سے آپ پڑھائی کر رہی ہیں، کسی خاص مقصد کے لیے؟ مجھے جاب کرنا ہے. میرا ڈیورس ہو چکا ہے، اس کی وجہ سے مجھے جاب کرنا ہے. اور دوسرا سوال ہے کہ میں جب پڑھائی کو بیٹھتی ہوں نا تو مجھے بالکل بھی یاد نہیں رہتا. ٹھیک ہے بہن، آپ کے دونوں سوال ہم نے نوٹ کر لیے ہیں. کچھ لمحوں کا انتظار کرنا پڑے گا. 2 کالرز کے ساتھ ہمارے 2 کالرز ہیں. فرحانہ صاحبہ حیدرآباد سے ہیں، اور اس کے بعد ہم ظفر اسلام صاحب سے بات کریں گے جو کہ روڑکی سے، جنہوں نے ہمیں فون کیا ہے. فرمائیں کیا سوال ہے آپ کا فرحانہ بیگم؟ جی ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام بہن، فرمائیں کیا سوال ہے؟ جی ہمارے شوہر کو جو ہے نا ایک خواب آیا، خواب میں بہت زیادہ گندگی، نجاست آئی خواب میں بار بار. اب اور جو ہے نا خواب میں اور ایک دوسرا خواب بھی ہے، اس میں سانپا بہت زیادہ دکھائی دیتے، بہت زیادہ سانپ بھی دکھائی دیتے ہیں. مولانا صاحب کچھ پوچھنا تو نہیں؟ پہلے خواب جو گندگی نظر آئی ہے، سانپ بھی دکھائی دیتے ہیں. بہت شکریہ بہن فرحانہ، آپ کے دونوں خواب ہم نے نوٹ کر لیے ہیں. ظفر صاحب سے بات کریں گے. ظفر اسلام صاحب روڑکی سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں. خیر مقدم آپ کا ظفر صاحب. ظفر اسلام صاحب فرمائیں کیا سوال ہے، کیا جاننا چاہتے ہیں؟ سر ایسا ہے کہ میں 2012 میں اپنے لڑکے کو شادی کیا، اور لڑکی ہمارے پاس 9-10 مہینہ رہی. جب وہ اس کو بدائی کر کے وہ لوگ لے گئے، وہ جا کر کے اپنے میکے میں شکایت میرا کیا، اور ان کے پاس آ کر کے کم سے کم 25-30 گنڈوں کو لے آئے غیر مسلم کو، ہمارے ساتھ مار پیٹ کیے. اور پھر اس کے بعد لڑکی کو کئی بار ہم گئے لینے کے لیے، وہ بھیجے نہیں. اور ان کے گھر پر گئے تو گھر پر بھی ہمارے ساتھ بدتمیزی کی ہے. اب انہوں نے 7 سال کے بعد جا کر کے کیس کیا ہے. ہم یہاں یہ جاننا چاہتے ہیں ظفر صاحب، نہ بھیجنے کی وجہ کیا ہے، کیا بتاتے ہیں کیوں نہیں بھیجا؟ وہ لڑکی جا کر کے جھوٹے شکایت کیا. لڑکی تھوڑا مند بودھی ہے. اب ہمارے پورے پریوار کو کیس میں نام ڈال دیا.
नहीं, ना भेजने की वजह क्या है? रिश्ते तल्ख होने की वजह क्या है? क्यों रिश्ते खराब हुए? वो भेज नहीं रहे कि हमारे लड़की को तुम लोग तकलीफ दे रहे हो। तकलीफ दे रहे हो, ठीक है। अब वजह हमें पता लग गई है, मौलाना साहब की रहनुमाई हासिल करते हैं। देखिए भाई, ये बात जो आप कह रहे हैं ये ऐसा हो नहीं सकता। जी जी जी, एक हाथ से ताली नहीं बजती है। ना हम उनके तरफदार हैं ना आपके दुश्मन हैं, बिल्कुल। लेकिन हम ये जानते हैं कि इस तरह कभी नहीं होता कि चुपचाप आपने बिल्कुल अच्छा सलूक किया और फिर उसके बाद वो घर जाके उसने झूठी शिकायतें लगाई और वो गुंडों को लेके आपके ऊपर आ चढ़े और मुकदमा दायर कर दिया। कोई आदमी भी अपनी बेटी का रिश्ता इसलिए नहीं करता कि कल को उनसे झगड़ा करेगा और मुकदमेबाजी करेगा। कोई ना कोई बात आपकी तरफ से भी है। दोनों फरीक को हम कह सकते हैं कि दोनों बर्दाश्त से काम लें और फिर से 2-4 आदमी को बीच में डालकर एक मुलाकात करके आप अपने यहाँ एहतियात करें, वो लोग भी बर्दाश्त से काम लें और एक मिलने जुलने की एक तदबीर, एक कोशिश फिर से करके देख लें। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला आप दोनों में अच्छा माहौल बन जाए। नरमी के साथ बात करें तो मेरे ख्याल से बात बन सकती है। ये भी नरमी से बात करें, उनको भी झुकना चाहिए। मौलाना साहब किन्हीं दुआओं का इनको एहतमाम करना चाहिए कि ये मामला सुलझ जाए। बस इनको या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस ये किया करें। और अगर इनसे कोई भी एहतियातियाँ हुई हैं तो नमाज तौबा पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ करें। हम भी दुआ करते हैं अल्लाह ताला इन दोनों के दरमियान हालात खुशगवार बना दे। मौलाना साहब, 2 कॉलर हमारे साथ और जुड़ रहे हैं, हम उनसे और बात कर लेते हैं। हाजरा साहिबा हैं पुणे से और उसके अलावा परवेज़ साहब हैं हमारे साथ हमारी फ़ोन लाइन पर इस वक्त अपने सवाल के साथ। फरमाएं, क्या सवाल है परवेज़ साहब? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। परवेज़ अंसारी साहब हैं, फरमाएं। मैं ये पूछ रहा था कि ये लोगों से मैंने बिजनेस किया था सर, तो वो जो है अब वो मेरा पैसा बकाया थोड़ा उनके ऊपर वो नहीं दे रहे हैं मुझको, तो ये पैसा हम ज़कात में निकाल सकते हैं उनको बताकर? यानी किसी ने आप मैं समझ गया ना, आपके तक पहुंच गई। इसको याद रखिएगा मौलाना साहब, नहीं कर सकते इस तरह। देते वक्त नियत होना जरूरी है। जो रकम हमारी फंस गई है उसको हम बाद में नियत कर लें तो इस तरह ज़कात अदा नहीं होती। ये साफ मसला है। ठीक है परवेज़ साहब, आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया है। बहन हाजरा से हम बात करेंगे। हाजरा साहिबा, फरमाएं, क्या सवाल है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरा सवाल ये है कि मैं कुरान शरीफ की तिलावत करती हूँ, जानिमाज़ से कुरान शरीफ रख के तिलावत करती हूँ, ये क्या ठीक है या कुछ इसमें गलती होती है? और एक सवाल है मेरा असल में, जी कुरान शरीफ ना मस्जिद मेरे पास नहीं थी तो मैंने मस्जिद से मंगाकर उसमें तिलावत की शुरू करना शुरू किया है, तो क्या ये गलत है या सही है? मस्जिद से आपने कलाम पाक मंगवाया और उससे आप तिलावत करती हैं, उसके ताल्लुक से पूछ रही हैं। जी मौलाना साहब, दोनों सवाल आपके पास हैं जी बहन के। जी देखिए, जानमाज पे कुरान शरीफ रख के पढ़ने का मतलब अगर ये है कि जिस जानमाज पे आप बैठी हैं उसी के ऊपर कुरान शरीफ रख देती हैं तो ये तो बेअदबी है जी। उसके ऊपर तकिया या रहल या कोई ऊंची चीज़ रखिए, उस पर कुरान शरीफ रखिए। और जहाँ तक मस्जिद से मंगवाने का ताल्लुक़ है, किसी ख़ास नुस्खे की वजह से या ख़ास किसी तर्जुमा कोई ख़ास है उसके लिए थोड़ा है, किसी ख़ास नुस्खे की वजह से या ख़ास किसी तर्जुमा कोई ख़ास है उसके लिए थोड़ी देर के लिए आपने मंगवाया, देखा और भेज दिया, जब तो ठीक है। लेकिन तिलावत करते रहने के लिए आपने मुस्तकिल तौर पर अपने घर मंगवा के रख लिया है तो ये जायज़ नहीं है। मस्जिद की चीज़ का मस्जिद में ही इस्तेमाल होना चाहिए। और ये सोचना भी मेरे ख्याल से मुनासिब है या नहीं, ये आप बताएंगे मौलाना साहब कि हम ये सोच करके कलाम पाक मस्जिद से मंगवाएं कि उसमें ज़्यादा असर होगा उसकी तिलावत से? नहीं, ऐसा तो गलत है। असर तो कुरान मजीद जहाँ से भी होगा आप पढ़ेंगे उसका सवाब होगा इंशाअल्लाह। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मिसाल के तौर पर किसी ख़ास बुजुर्ग का तर्जुमा आपको देखना है, जी आपके पास तर्जुमे भी हैं और बग़ैर तर्जुमे का भी है, कुछ देखने के लिए या किसी और ख़ास कोई आयत में हमें शुबा हो रहा है कि यहाँ कोई भूल चूक तो नहीं हो गई, किताबत की गलती, वो देखने के लिए आपने थोड़ी देर के लिए मंगवाया तो कोई हरज नहीं है, उसको वापस भेज दीजिए। लेकिन मुस्तकिल तिलावत करते रहने के लिए आपने मस्जिद का कुरान शरीफ मंगवा लिया है, घर में रख लिया है, ये जायज़ नहीं है। और बाकायदा जो मस्जिद में ज़िम्मेदारान हैं उनकी इजाज़त से हमें लाना चाहिए बाहर। तौर परवेज़ साहब के सवाल में भी एक जहन में मेरे सवाल ये आता है मौलाना साहब कि वो ज़कात का जिक्र कर रहे हैं कि जो पैसे उनके पास हैं वो देने की उनके अंदर हिम्मत नहीं है, देने की हिम्मत नहीं, वो दे नहीं रहा है, जिससे वो जिसके ऊपर इनका कर्जा है वो दे नहीं रहा। लेकिन अगर एक सवाल ये पैदा होता है कि उसके अंदर हैसियत ही नहीं है और उस रकम को अगर ये साहब यानी परवेज़ साहब उनसे ये पूछ करके कि भाई इसके ज़कात के ज़ुमरे में इसको हम आपको दे दें, उसकी इजाज़त से अगर ऐसा हो जाए तो? उसकी इजाज़त से मतलब ही कुछ नहीं है।
اس کو بتانا بھی ضروری نہیں ہے جی، لیکن وہ رقم جو پہلے دی گئی تھی اور اس وقت زکوٰۃ کی نیت نہیں تھی، یہ فرق سمجھیے۔ جی ہاں، ایک آدمی قرض لینے آیا ہم سے 2000 روپے، اور اس وقت ہماری نیت زکوٰۃ کی نہیں ہے، اور جب دینے کا وقت آیا تو اس کے بیچارے کے پاس گنجائش نہیں ہے، اس نے 1000 تو دے دیا اور اس نے کہا 1000 بعد میں دوں گا، اور آپ کا زکوٰۃ کا وقت آ گیا تو اب آپ نیت کر لیں کہ یہ زکوٰۃ میں لگا رہا ہوں۔ اسی کا میں نے جواب دیا ہے کہ یہ نہیں کر سکتے، یہ بالکل صاف طور پر بالکل مسئلہ صاف ہے۔ 2 کالر اور جڑ رہے ہیں ہمارے ساتھ۔ اقرار صاحب ہیں مدھیہ پردیش سے ہماری فون لائن پر، اور گورے گاؤں سے ایک ہیں، ان سے بھی ہم بات کریں گے۔ اقرار صاحب فرمائیں، کیا سوال ہے آپ کا؟ اپنے ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے اور سوال پوچھئے۔ اقرار صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ارے میں پوچھ رہا تھا، میں مطلب ہے نا اسکول پڑھتا ہوں 12th کلاس میں، جی، تو میں کیا ہے نا کوئی بھی چیز یاد کرتا ہوں تو بھول جاتا ہوں، اور کوئی چیز یاد نہیں ہو پاتی۔ یاد کتنی عمر ہے؟ 18 سال۔ 18 برس ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کا سوال ہم نے نوٹ کر لیا۔ بہن یاسمین سے بات کریں گے، گورے گاؤں سے ہماری فون لائن پر ہیں۔ فرمائیں یاسمین صاحبہ، کیا سوال ہے؟ یاسمین صاحبہ ہماری فون لائن پر موجود ہیں تو سوال پوچھیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بہن یاسمین، فرمائیے۔ آپ کا میں دیکھتی ہوں، اچھا لگتا ہے مجھے کافی، اللہ کرم ہے، اور اس سے میرے گھر میں بہت یعنی مچ ہوتا ہے، جھگڑا ہوتا ہے، بچے ہماری بات سنتے نہیں، شوہر ہماری بات سنتے نہیں، بہت یعنی ہم نماز پڑھتے اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں، بہت دن سے آپ کا نمبر لگا رہے تھے، مطلب آج اللہ کرم سے لگ گیا۔ اللہ کو آج ملاقات منظور تھی۔ ہاں، جیسے بات آپ لوگ اچھے سے بتاتے ہیں تو ہمارا بھی کچھ دعا میں یاد کرو۔ بہت شکریہ، آپ کے جتنے جذبات ہیں جو کم الفاظ میں ہم تک پہنچے ہیں وہ جذبات ہم تک پہنچ گئے۔ مولانا صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ تعریف کر رہی ہیں کہ ماشاءاللہ تعالیٰ کا اچھا پروگرام ہے۔ دعا میں یاد رکھو اور ہمیں کچھ بتاؤ۔ ضرور دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں سکون ہو۔ بہن آپ ایک بات کا یہ دھیان رکھیے کہ بچے یا شوہر نہیں بات مانتے ہیں تو پہلے تو آپ یہ سوچئے کہ ایسی بات کہیے نہیں جو ان کے لیے ناقابل عمل ہو یا ان کو پسند نہ آتی ہو۔ دوسرے کہ آپ نماز پڑھتی ہیں، اللہ کا نام لیتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کیجئے، سجدے میں سر رکھ کر اللہ تعالیٰ سے کہیے کہ پروردگار ہمارے گھر میں سکون دے، میری کوئی بات اگر غلط ہے تو مجھے صحیح کہنے کی توفیق دے، اور میں صحیح کہوں تو ان کو ماننے کی توفیق دے۔ سارے انسانوں کے دل اللہ رب العالمین کی 2 انگلیوں میں ہیں، ایک چٹکی میں ہیں، وہ چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے گھما دیتا ہے۔ اس بات کے لیے اللہ تعالیٰ سے درخواست کیجئے، ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں سکون عافیت عطا فرمائے۔ آمین، اللہ سبھی کے گھروں میں سکون اور عافیت کا معاملہ فرمائے۔ مولانا صاحب فرحانہ صاحبہ کے 2 سوال ہمارے پاس خواب کی شکل میں ہیں۔ پہلا خواب یہ ہے کہ ان کے شوہر کو گندگی نظر آتی ہے، اور دوسرا انہوں نے بتایا کہ کبھی کبھی خواب میں سانپ بھی نظر آتے ہیں۔ دیکھیے سانپ جو نظر آتے ہیں یہ بھی دشمن ہیں، اس کا مطلب کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ان کے اوپر کچھ اوپری اثرات ہیں، شیطانی اثرات ہیں، اور وہ گندگی جو نظر آتی ہے وہ گندگی ہی ہے۔ اس کے لیے ان کو چاہیے ایک تو اپنی عملی زندگی پر نظر ڈالیں، خدا نخواستہ کچھ کوتاہیاں غلطیاں ہیں تو ان کو دور کرنے کی کوشش کریں، اپنے دل کو ذہن کو صاف کرنے کی کوشش کریں، نمازوں کی پابندی کریں، استغفار کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کریں، یہ سب کریں، اور نماز پناہ پڑھیں۔ یہ سانپوں والے خواب کے لیے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ ان کی سارے حالات کو ٹھیک کرے گا۔ استغفار ضرور کیجئے، لاہور پڑھیے، استغفار کیجئے۔ اندر کی پاکی جو ہے وہ حالات کو خواب میں دکھا دیتی ہے کہ حالات پاک ہو گئے ہیں۔ ہمارا باطن کا پاک ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ 2 کالر اور ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں۔ بہن راشدہ ممبئی سے سوال پوچھنا چاہتی ہیں، اور غیاث الدین صاحب دلی سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں۔ فرمائیں بہن، کیا سوال ہے آپ کا؟ راشدہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خیر مقدم آپ کا راشدہ صاحبہ۔ میرے دو سوال ہیں۔ جی جی۔ پہلا سوال یہ ہے کہ میرا ایک 2 نمبر کا لڑکا جو انتقال ہو چکا ہے، اس کا ایک فون ہے میرے پاس، وہ فون میں عجیب عجیب حرکتیں ہو جاتی ہیں، بند ہوتے ہوئے بھی وہ چالو ہو جاتا ہے، اور واٹس ایپ اپنے آپ چالو ہوتا ہے، جو گیم وہ کھیلتا تھا وہ گیم اپنے آپ چالو ہوتا ہے، اور میں نے غصے میں اس کو پھوڑ دیا ہے، اس کے باوجود وہ چالو رہتا ہے۔ ٹھیک ہے بہن، یہ سوال ہم نے نوٹ کر لیا ہے، یہ تھوڑا سا الگ ہٹ یہ پہلے بھی آ چکا ہے، پہلے بھی ہم اس پر بات کر چکے ہیں۔ غیاث الدین صاحب کا سوال ہم اور نوٹ کر لیتے ہیں مولانا صاحب، اس کے بعد دونوں پر ہم بات کریں گے۔ غیاث الدین صاحب فرمائیں، کیا سوال ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فرمائیں۔ میرا یہ سوال تھا مولانا صاحب سے کہ میری شادی 71 میں ہوئی تھی، بنا طلاق کے ہی وہ شادی جو ہے خراب ہو گئی، وہ چھوٹ گئی، وہ دوسرے جگہ نکاح میں چلی گئی۔
दूसरी जगह क्या? आपके प्रोग्राम देखने के बाद मुझे एहसास हो रहा है कि उसका मोहर देना चाहिए, उसे माफी वगैरह तलाश न करना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। आपको माफी मांगनी चाहिए, उनको आपसे माफी मांगनी चाहिए, क्या कहना चाहते हैं? साहब वो तो गलती नहीं की ना, गलती तो उसके बाप ने किया कि दूसरे जगह भेज दिया। हमने उस पर गौर फिक्र नहीं किया, इल्म तालीम नहीं, जाहिल आदमी, उस टाइम भी कोई अकल नहीं थी जी। तो अब मैं चाह रहा हूँ आप लोगों के प्रोग्राम देख करके, मौलाना साहब के बयान सुन करके, कि उसको जो है मोहर देना चाहिए। तो मोहर भी याद नहीं है, कितना है? ओहो, ये मसला भी है, क्या है कुछ नहीं पता। इस बात को 50 साल से ज्यादा हो गया। आपसे अलहदा रहते हुए उनको कितना वक्त हो गया है? वो तो साहब 73 में ही जो है उसकी वालिद को जो है नकाह कर दिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, लेट हो गया जाने में। बिल्कुल। अब मौलाना साहब की रहनुमाई आप तक पहुंच रही है। मैं मौलाना साहब को बहुत हल्के में समझा देता हूँ, बहुत मुख्तसर में, और उसके बाद मौलाना साहब समझ में आ गया। 1971 में ये इनकी शादी हुई थी और बगैर इनके तलाक के वो दूसरी जगह भेज दिए उसके वालिद ने। जी जी। अब यही पूछना चाहते हैं कि इनके ऊपर जो मेहर वाजिब है वो ये अदा करें। इनकी सोच बिल्कुल दुरुस्त है, हम आपको मुबारकबाद देते हैं कि यही सोच साहिब ईमान की होनी चाहिए कि उसने किया, गलत किया जी, सख्त गलती की है कि एक शौहर से तलाक लिए बगैर दूसरे शौहर के पास वो चली गई, चाहे उसके बाप ने भेज दिया या वो खुद चली गई, ये सख्त गलती है। लेकिन आपके ऊपर जो उसका मेहर की रकम है आप उनको अदा कीजिए। और अगर आपको याद नहीं है तो आप ये ध्यान कीजिए कि 10,000 थी या 15,000 थी, और दोनों में से आप जो ज्यादा है वो उनको दे दीजिए और ये कह दीजिए कि तुमने जो कुछ किया है अल्लाह ताला तुम्हें हिदायत दे, और मेरे ऊपर तुम्हारी रकम वाजिब थी, मैं अदा कर रहा हूँ। अल्लाह बेहतरी का मामला फरमाए। बहुत पेचीदा मसला है। लेकिन हमारा साहब 2 कॉलर हमारे पास ऐसे हैं, इकरार साहब हैं और बहन तबस्सुम का एक सवाल ये है, और दोनों का याददाश्त के ताल्लुक से है सवाल कि याद नहीं रहता। देखिए, याददाश्त के लिए पहली चीज़ तो यह है कि मुझे इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर जो पहले भी किसी बहुत पहले मैं जिक्र कर चुका हूँ जी, वो उन्होंने कहा कि मेरे उस्ताद वकीय ने मुझे नसीहत की थी जी, शकौतु इला वकीइन सुआ हिफ्ज़ी फ़अरशदनी इला तर्किल मासी। मैंने अपने उस्ताद वकी से याददाश्त के कम होने की शिकायत की थी, तो उन्होंने कहा कि गुनाह छोड़ दो। और फिर दूसरे शेर में वो कहते हैं फ़इन्नल इल्म नूरुम मिन इलाही व नूरुल्लाहि ला युता लिआसी। उन्होंने ये भी कहा था कि इल्म अल्लाह का एक नूर है बेशक, और नूर गुनहगारों को नहीं दिया जाता। इसलिए एक तो गुनाहों से एहतियात करे हर वो आदमी जो अपनी याददाश्त सही करना चाहता है, अपने ख्यालात को, अपने अमल को पाक करे और अल्लाह ताला से तौबा इस्तिग़फ़ार करे, और उसके बाद ही तासीर पैदा होगी रब्बि इश्रह ली सदरी पढ़ने में, जो अक्सर तलबा उसको जानते हैं। मैंने वो बात बाद में कही है कि उससे पहले की ज़रूरत चीज़ ये है कि गुनाहों से एहतियात की जाए, और फिर रब्बि इश्रह ली सदरी पढ़ना शुरू करके जब भी पढ़ने बैठें तो 4, 6, 7 मरतबा वो ये आयतें पढ़ लिया करें जो सूरह ताहा के दूसरे रुकू की शुरू की 4 छोटी छोटी आयतें हैं, ये पढ़कर पढ़ना शुरू करें, इंशाअल्लाह फिर ज़हन में रहेगा इंशाअल्लाह ताला। गौसिया साहिबा लखनऊ से सवाल पूछना चाहती हैं, फरमाएं बहन गौसिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फरमाएं क्या जानना चाहती हैं? जी मौलाना साहब से हमारा ये सवाल था, हमारी नानी की तबीयत खराब रहती है। ठीक है, तो कुछ बता दीजिए ऐसा पढ़ने के लिए कि उनकी तबीयत सही हो जाए। ठीक है, अब मौलाना साहब की रहनुमाई पहुंचेगी। आप बहुत कम उम्र रखती हैं और आप अपनी नानी का इतना ख्याल रखती हैं, इसलिए सबसे पहले आपको मुबारकबाद। एक कॉलर और हैं हमारी फ़ोन लाइन पर मौलाना साहब, उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो जी, फरमाएं अपना। नसीमा साहिबा फरमाएं, भोपाल से हमारे साथ हमारी फ़ोन लाइन पर है। अपने टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए और उसके बाद सवाल पूछिए। वालेकुम अस्सलाम बहन नसीमा, टीवी की आवाज़। हमारे एक लड़की के सवाल हैं, 2 सवाल हैं हमारे। जी जी फरमाएं, लेकिन टीवी की आवाज़ बंद कर दें। ये हमारे लड़की के उनके नाना निकोत परवीन नाम रखे थे और हमने शबनम नाम रखी हूँ। तो निकाह ये शबनम से निकाह मान लो जायज है या कि उनके नाना के नाम से? ठीक है, निकोत परवीन रखे थे। ठीक है, दूसरा सवाल क्या है आपका? दूसरा सवाल, हमारे बड़े वाले लड़का ना काम करके और वो काम छोड़ देते, उनके काम में दिले नहीं लगते। ठीक है, आपके दोनों सवाल हमने नोट कर लिए हैं। जी मौलाना साहब।
देखिए, काम में दिल न लगने की एक बड़ी वजह ये होती है कि बच्चे जो हैं लापरवाह हैं। वो समझ रहे हैं हम काम करें तब भी हमें खाने पहनने के लिए सब कुछ मिलेगा, काम ना करें तब भी मिलेगा, तो क्या ज़रूरत है खामखा आफत कूटें, घर में ऐंठते रहें, आराम करते रहें, सारी चीज़ें चल रही हैं। तो थोड़ी सी उनको ताकीद करने की भी ज़रूरत है। कभी कभी ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि फर्जी तौर पर, दिखावे के तौर पर आपको अपने हालात थोड़े से समेटने पड़ते हैं, सुकेड़ने पड़ते हैं। बच्चों को ये ना पता चले कि घर में तो हुन बरस रहा है, कुछ करो या ना करो। तो उनको समझाना, प्यार से समझते रहना ज़रूरी है। और पहला सवाल क्या था इनका? पहला सवाल ये है कि एक नाम इन्होंने शुरू में, हाँ देखिए, एक बात हमेशा याद रखिए, ये कानूनी तौर पर भी बड़ी उलझन है। कहीं कागजात में कुछ लिखवा दिया, कहीं कुछ लिखवा दिया, कल को मामला उलझ गया कि ये लड़की जो है फलां है या फलां है, तो कानूनी तौर पर कहीं कहीं धोखाधड़ी में फंस जाएंगे आप, पेचीदगी आ जाएगी। इसलिए एक ही नाम रखिए। ये कानूनी तौर पर भी उलझन पैदा करती है और फिर हर नाम की एक तासीर होती है। वो तासीर कौन सी रहेगी, शख्सियत उलझ जाती है। इसलिए निकाह से पहले ये तय कर दिए कि इसका नाम अब ये है, और फिर दूसरे नाम से कोई पुकारे तो वो बोले नहीं, उसे कह दे मेरा नाम ये नहीं, ये है। दो कॉलर हैं, एक कानपुर से हमारे साथ हैं कॉलर। हाँ जी, फरमाएं, क्या सवाल है आपका भाई? जी हेलो। जी बहन, अपना नाम बता दीजिए साफ साफ। नाम कमरनाज है। अच्छा, कमरनाज साहिबा, ठीक है, फरमाएं क्या सवाल है? मेरे बेटे के आंखें लाल रहती हैं। आंखें सुर्ख रहती है आंखों में। डॉक्टरों को दिखाया मगर कोई फायदा नहीं। ठीक है बहन। एक कॉलर और हैं, कर्नाटक से हमारे साथ जुड़ रही हैं बहन कर्नाटक, फरजाना। जी फरजाना साहिबा, फरमाएं। हाँ जी, हमारे अम्मी का नाम सिराजुन्निसा है। जी, हमारी अम्मी को ख्वाब में मुर्दे दिखते हैं और बाथरूम दिखते हैं, और बाथरूम में बैठे जैसा दिखता है ख्वाब में। ठीक है बहन। मतलब ये ख्वाब किस तरफ इशारा करते हैं? इनकी वालिदा को नमाज पनाह पढ़नी चाहिए, नमाज तौबा पढ़नी चाहिए, और कसरत से इस्तिग़फ़ार और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ये पढ़ना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, कमर नाज साहिबा का जो सवाल है कानपुर से, बच्चे की आंखें सुर्ख रहती हैं। देखिए, ये ऐसा मालूम होता है कि सर के ऊपर, आंखों पर कुछ गर्मी का असर है। एक तो गुलाब जल आंखों में डालता रहे ये बच्चा। दूसरे ये कि गर्मी का मौसम है, जल्दी जल्दी नहाने में कोई दुश्वारी नहीं है। ये सुबह नहाने का मामूल ज़रूर बनाए, ठंडे पानी से नहाया करें। सर के ऊपर ठंडा पानी पड़ना और गुलाब जल आंखों में डालना, ये इंशाल्लाह मुफीद होगा। आजकल बच्चे मोबाइल में होते हैं, कंप्यूटर मोबाइल में ज़्यादा घुसे रहने से भी आंखों के ऊपर कुछ नुकसान आता है, इसलिए इसकी भी एहतियात करनी चाहिए। और टीवी और मोबाइल को बहुत ज़्यादा देखना ठीक नहीं। और मौलाना साहब, कोई दुआ भी बता दें जिससे कि आंखों की बीनाई में, ये पाँचों नमाजों के बाद कम से कम 11 मरतबा या नूर या नूर या शाफी ये पढ़कर अंगूठों पे दम करके यूँ फेर लिया करें। अच्छा, गौसिया साहिबा का लखनऊ से जो सवाल है उसमें यह है कि उनकी नानी की तबीयत ठीक नहीं रहती, उसके लिए कोई दुआ वो जानना चाहती हैं, क्या कुछ करें? देखिए, इनकी नानी को ये बताएं कि ये लेटी बैठी जैसे भी हों, या शाफी या करीम या अरहमर राहिमीन, या शाफी या करीम या अरहमर राहिमीन पढ़ते रहा करें। और ये जब उनको पानी या दूध या चाय कुछ भी दें तो उसके ऊपर सूरह फातिहा पढ़ के दम करके फिर दिया करें। इंशाअल्लाह ताला उनको अल्लाह ताला शिफा अता फरमाएगा। राशिदा साहिबा का मुंबई से सवाल है, बेटे नहीं रहे हैं, इंतकाल हो गया है, उनका फ़ोन जो है, फ़ोन में अजीब व गरीब हरकतें होती हैं, और दूसरा उनका जो गेम छोड़ गए हैं उसमें भी नहीं, ये बात नहीं समझ में आई। ये कह रही है मैंने गुस्से में आके वो तोड़ दिया, फिर भी हो रहा है। गेम तोड़ दिया था जी। हाँ, उसको निकाल दीजिए, आप ख़त्म कर दीजिए, घर में छोड़िए ही नहीं। हम नहीं कह सकते क्या बात है उसमें, लेकिन जो भी कुछ है उसको आप अपने पास से अलग कर दीजिए, फेंक दीजिए, इंशाअल्लाह ताला कोई नुकसान नहीं होगा। हमारे साथ दो कॉलर्स और हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रफ़ा साहिबा हैदराबाद से हैं, पहले उनका सवाल हम शामिल कर लेते हैं। रफ़ा साहिबा, खैर मक़दम, आपका सवाल पूछिए। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, मेरी वालदा का इंतकाल हो चुका है। रात में ख्वाब में ये देख रही, वालदा के गोद में एक छोटा सा बच्चा है जो मेरे को दे रहे। मैं गोद में ली मगर बच्चे को मार रही कल्ले पे मैं। और अक्सर और एक सवाल ये है, देखिए, अक्सर मेरे को नमाज पढ़ती हूँ, नमाज पढ़ने में दिल नहीं लगता, नमाज पढ़ना चाह के भी नमाज नहीं पढ़ सकती हूँ, या मेरे को कुछ असवात है या मेरे को कुछ ऐसी परेशानी है, क्या है, कुछ दुआ बोले तो मैं कुछ पढ़ के अपना अमल पूरा कर सकूंगी। बिल्कुल, इंशाल्लाह इस पर आपको रहमनुमाई मिलेगी। मौलाना साहब की एक कॉलर और हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हेलो
جی بہن رخسانہ، کیا سوال ہے؟ رشیکیش سے ہمارے ساتھ ہے، فرمائیں رخسانہ صاحبہ، ہم آپ کو سن رہے ہیں، فرمائیے۔ تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کے اس پروگرام کو دیکھ کر ہم لوگ بہت دین کی طرف بڑھ جاتے ہیں، بہت شکریہ، اور جو لوگ غلط کرتے ہیں ان کو بھی روکتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، بہت اچھی بات ہے یہ، جی بہت شکریہ آپ کے اس پروگرام کے لیے۔ اور ہمیں اللہ کا شکر ہے کہ میرے دور کے رشتے دار کے بچوں کے نا ممی پاپا دونوں میں سے کوئی نہیں ہے جی، تو جیسے ہماری جو روز کی انکم ہوتی ہے 100 روپے آتی ہے 200 روپے آتی ہے، ہم اس کے حساب سے 250 روپے کے حساب سے اس کو ایک ڈبے میں جمع کرتے رہتے ہیں، تو وہ پیسے کیا ہم ان کو دے سکتے ہیں؟ مولانا صاحب بہت اچھا جذبہ ہے، بہت جذبہ، بہت اچھا ہے۔ یہ کس کھاتے میں جمع کرتی ہیں، کس مقصد سے؟ انہوں نے کوئی زمرہ نہیں بتایا ہے کہ کیا ہے، لیکن یہ کوئی زکوٰۃ کے ضمن میں دیتے ہیں، یہ تو ایسے ہی جمع کرتی ہیں آپ، لیکن 2.5% انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ ہاں وہ آپ دے سکتی ہیں ایسے بچوں کو جن کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، آپ دے سکتی ہیں، بہت اچھی بات ہے، بلکہ بہت اچھا جذبہ ہے، ہم اس کی ستائش کریں گے۔ ہم ہمسائے کی بات کر رہے ہیں، عزیزوں کا بھی، دور کے عزیزوں کا بھی خیال رکھتی ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ رفعت صاحبہ کا خواب مولانا صاحب آپ کے پاس ہے، ان کو جو ان کی والدہ ہیں وہ خواب میں نظر آتی ہیں گود میں بچہ لیے ہوئے، وہ کس طرف اشارہ ہے؟ دیکھیے آدمی سامنے بیٹھا ہو تو ہم اس سے یہ بھی پوچھ لیں کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، ہر چیز کا تعبیر الگ ہوتی ہے، لیکن بہرحال وہ ان کو کچھ دے رہی ہیں تو امید ہے بہتری ہے ان کے حق میں۔ ان کا دوسرا سوال یہ کہ نماز میں جی نہیں لگتا، بہت دیکھیے مختصر میں۔ جی لگنے کی بات یہ ہے کہ کوئی بھی بچہ اسکول جانے کو جی نہیں لگتا، لیکن اسکول بھیجتے ہیں۔ جی بہت سارے بچے کھانا نہیں کھاتے، ان کے ماں باپ زبردستی کھانا کھلاتے ہیں۔ ایسے دل چاہے نہ چاہے، نماز تو ایک فرض ہے، دل چاہے تو بہت اچھی بات ہے، نہ چاہے تو بلا سے نہ چاہے، نماز تو ہم پڑھیں گے کچھ بھی ہو، نماز تو پڑھنا ہی ہے، اور جی انشاءاللہ جب پڑھتے رہیں گے تو جی بھی ہار جھک مار کے سوچے گا کہ جب یہ چھوڑتی نہیں تو ہم چلو دل بھی لگا ہی لیں۔ بہن ریحانہ کافی دیر سے منتظر ہوں کہ وہ امیر غریب کی بات کر رہے تھے، ہم ہمسائے آج کے ہمارے موضوع پر ہم بات کر رہے تھے، تو اس سے جڑا ہوا ان کا ستائشی جملے تھے کہ ہم امیر ہیں تو غریب کا خیال نہیں رکھتے۔ بہرحال ہمسایہ کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ جی دیکھیے یہ ایک بیماری ہے، اس کو سماج میں سے ہمیں ختم کرنا ہے، اور غریب آدمی اس بیماری کو، امیر آدمی کی بیماری کو ختم نہیں کر سکتا۔ امیر خود اپنی بیماری کو ختم کرنے کی طرف اگر توجہ کرے گا تو اس کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ آپ تو غریب اگر ہیں تو اس کے مال پہ نظر ہی نہ رکھیے، آپ کو تو حکم یہ ہے کہ غریب آپ اگر ہیں تو غریب مالدار کی طرف نظر نہ رکھیے۔ ایک عربی کا مقولہ ہے، نعم الامیر علی باب الفقیر وبئس الفقیر علی باب الامیر۔ وہ امیر بہت اچھا ہے جو غریب کے دروازے پر ہے، اور وہ غریب بہت برا ہے جو امیر کے دروازے پر ہے۔ تو آپ تو یہ دیکھیے ہی نہیں کہ امیر ہمارا خیال کیوں رکھتے ہیں، نہیں رکھتے ہیں۔ مختصر تو امیر کو چاہیے کہ وہ سب کا خیال رکھیں۔ مختصر تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے ہمسایہ کا خیال بہر طور رکھنا ہے۔ ریحانہ صاحبہ کا ایک سوال باقی ہے، ایک اور بھائی کا ہمارے پاس سوال باقی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کل اگر زندگی نے ہمارے ساتھ وفا کی تو انشاءاللہ تعالیٰ کل اس کو ضرور اس پر آپ کی رہنمائی لیں گے مولانا صاحب۔ لیکن آج جو آپ نے رہنمائی فرمائی ہے ہمسائے کے تعلق سے، بہت بے مثال، بہت بہت شکریہ، دل کی گہرائیوں سے آپ کا مولانا صاحب شکریہ، اور تمام ناظرین کا شکریہ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے۔ راہ نجات میں ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی، آئندہ ملاقات کے وعدے کے ساتھ اپنے میزبان اطہر کو بھی اجازت دیں، لیکن اجازت دیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔